لی۔ 1996 سے 1999 تک کے عرصے میں لوک سبھا میں کسی بھی واحد سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہو پائی، اسی لیے اس عرصے میں کئی وزیر اعظم اقتدار میں آئے، جن میں اٹل بہاری واجپئی، ایچ ڈی دیو گوڑا اور اندرا کمار گجرال شامل ہے۔ آخرکار 1999 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت میں قومی متحدہ محاذ کی حکومت پر برسر اقتدار آئی اور اٹل بہاری واجپئی بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ 1999 میں بھارت نے مزید کئی جوہری تجربات کیے اور جوہری قوت کا حامل ملک ہونے کا اعلان کیا۔ 1999 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پر کارگل علاقے میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو کارگل کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی بھارت نے پاکستان کو شکست دی۔ بھارتی معیشت کی جدید کاری، معاشی خود کفالت اور سماجی انصاف کے ساتھ ساتھ سماجواد پر مبنی سماج کی تشکیل آزادی کے بعد سے ہی بھارتی معیشت کی خصوصیات رہی ہیں۔ بھارت کو صنعت سازی کے ذریعے جدید کاری اور خود کفالت حاصل کرنا تھی۔ منصوبہ بندی کے ذریعے سماجی انصاف پر مبنی معیشت وجود میں لانا تھی، اس لیے منصوبہ بند کمیشن تشکیل دیا گیا اور 5 سالہ منصوبہ بندی کا آغاز کیا گیا۔ 1991 میں نرسمہا راؤ حکومت نے معاشی اصلاحات کا آغاز کیا۔ ان معاشی اصلاحات کو معاشی توسیع کاری لبرلائزیشن کہا جاتا ہے۔ بھارت کی معیشت کو ان اصلاحات کی وجہ سے ترقی حاصل ہوئی۔ بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی دوسرے ملکوں کا پیسہ لگانا، اس چیز میں اضافہ ہوا۔ صنعتوں یعنی کارخانوں اور سائنسی شعبے کے ماہر بھارتیوں نے ملکی معیشت کی بہتری میں معاونت کی یعنی مدد کی۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے شعبے سے متعلق صنعتوں نے روزگار کے نئے مواقع فراہم کیے۔ 1991 کے بعد ہونے والی ان تبدیلیوں کا ذکر عالمکاری یعنی گلوبلائزیشن کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی۔ بھارت نے خود کفالت کی جو مساعی کی یعنی کوششیں کی، ان میں 2 نہایت اہم واقعات کا شمار ہوتا ہے۔ 1965 میں شروع ہونے والا سبز انقلاب، جس کے بانی ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن تھے، انہوں نے نئے سائنسی آلات کے استعمال کے ذریعے اناج کی پیداوار میں اضافہ کروایا، اسی لیے اسے سبز انقلاب کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ورگیز کورین کی دودھ سازی کی کو آپریٹو تحریک کے تجربے نے بھارت میں دودھ کی پیداوار میں وسیع پیمانے پر یعنی بڑے پیمانے پر اضافہ کیا۔ اسے انقلاب ابیض یا سفید انقلاب کہا جاتا ہے۔ ایٹمی طاقت اور خلائی تحقیق کے شعبوں میں بھی بھارت نے خوب ترقی کی ہے۔ ڈاکٹر ہومی بھابھا نے بھارت میں ایٹمی طاقت کے منصوبے کی بنیاد ڈالی۔ دوا سازی، بجلی سازی یعنی بجلی بنانا اور دفاع جیسے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی قوت یعنی طاقت کے استعمال پر بھارت کا زور تھا۔ خلائی سائنس یعنی اسپیس میں جو ریسرچ وغیرہ ہم کرتے ہیں، اس میں بھی بھارت نے قابل لحاظ پیش رفت کی ہے۔ 1975 میں آریہ بھٹ نامی پہلا سیٹلائٹ خلا میں اسپیس میں داغا گیا۔ آج بھارت کے پاس ایک نہایت کامیاب خلائی پروگرام ہے، جس کے تحت کئی سیٹلائٹ خلا میں داغے گئے ہیں۔ مواصلات کے شعبے میں بھی اطمینان بخش ترقی ہوئی ہے۔ سماجی شعبے میں تبدیلیاں۔ اسی دوران بھارت میں سماجی شعبے میں بھی کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان میں کچھ تبدیلیاں خواتین کو خود کفیل یعنی با اختیار بنانے سے متعلق ہیں، تو کچھ محروم طبقات کی ترقی کے لیے تسلیم کی گئی حکمت عملیوں سے متعلق ہیں۔ ملک میں بچوں اور خواتین کی ہمہ جہت ترقی یعنی مکمل ترقی کو رواج دینے کے لیے 1985 میں وزارت انسانی وسائل کے تحت محکمہ ترقی برائے خواتین و اطفال، خواتین تو آپ کو پتہ ہے اور اطفال طفل کی جمع ہے یعنی بچے، یہ ایک محکمہ تیار کیا گیا، قائم کیا گیا۔ خواتین کو سماجی انصاف کی ضمانت اور منصوبوں پر عمل آوری میں معاونت کے لیے قانون سازی کی گئی، جن میں
جہیز مخالف قانون اور مساوی تنخواہ کا قانون وغیرہ شامل ہے۔ 73ویں اور 74ویں دستوری ترمیم کے ذریعے مقامی انتظامی اداروں میں خواتین کے لیے نشستیں محفوظ کی گئی۔ دستور سازوں یعنی قانون بنانے والوں کا خیال تھا کہ ذات پات پر مبنی سماجی نظام کی وجہ سے بھارتی سماج کے کچھ طبقات کو عزت اور مساوی مواقع سے محروم رہنا پڑا ہے۔ اس مسئلے کے حل کی تلاش کے لیے 1953 میں کاکا صاحب کالیلکر کمیشن قائم کیا گیا۔ 1978 میں بی پی منڈل کی صدارت میں پسماندہ طبقات یعنی پچھڑے طبقات کے مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے مزید ایک کمیشن نافذ کیا گیا۔ مختلف خدمات اور اداروں میں پسماندہ طبقات کو مناسب نمائندگی فراہم کرنے کی غرض سے تحفظات کی حکمت عملی اختیار کی گئی۔ شیڈیولڈ ذاتوں اور پسماندہ جنہیں درج فہرست قبائل بھی کہا جاتا ہے جیسے طبقات کو اعلیٰ ذاتوں کے خوف، تشدد اور جبر سے آزاد رکھ کر عزت نفس اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے 1990 میں حکومت نے انسداد مظالم یعنی ایٹروسٹی قانون نافذ کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف جس کا نام ہے عالمکاری، جسے انگلش میں گلوبلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ عالمکاری کی وجہ سے معیشت، سیاست، سائنس اور ٹیکنالوجی، سماج اور ثقافت جیسے تمام شعبۂ حیات میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان میں سے کچھ تبدیلیوں پر مندرجہ بالا اقتباسات میں بحث کی گئی ہے۔ عالمی سطح پر بھارت کئی شعبوں میں ایک اہم ملک کے طور پر نمودار ہوا۔ G20 اور برکس یعنی جس میں 5 ملک شامل ہیں، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ۔ ان 5 ملکوں کے گروپ کے پہلے لیٹر کو لے کر اس گروپ کا نام برکس رکھا گیا ہے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ خدمات نیز سیٹلائٹ پر مبنی مواصلاتی خدمات ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ بھارت نے دنیا بھر کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ سیاسی شعبے میں ایک مستحکم جمہوریت کس طرح کامیابی سے کام کرتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارت کے عوام اور خصوصاً نوجوانوں کے طرز حیات میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، امید ہے شاید آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو جی ہاں، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو کی معلومات آپ تک ضرور پہنچے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔